حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان خاص طور پہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے ایک بہت ہی منفرد اسکیم سامنے لا رہے ہیں، اور یہ ایک سستے قرضوں کی نئی اسکیم ہے۔ اس اسکیم کی ایک بڑی منفرد بات یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ بغیر کسی ضمانت کے یا کسی کولیٹرل کے بغیر مل سکے گا۔ جی ہاں، ایس ایم ایز کو کسی قسم کے کریڈٹ یا سیکیورٹی جمع کرانے یا کولیٹرل کے بغیر یہ سہولت ملے گی، اور اس اسکیم کو صاف یعنی کہ ایس ایم ای آسان فائنانس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے لوگوں کی جو کہ چھوٹا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، درمیانے درجے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مگر پاکستان کے بینکنگ کے نظام میں ان لوگوں کے لیے قرضہ حاصل کرنا، اس کی ضمانت دینا یقیناً یہ ناممکنات کی بات تھی۔ اس لیے کبھی بھی پاکستان کے بینک سے اس قسم کے یا اس کیٹیگری کے لوگوں کو چھوٹا اور درمیانہ کاروبار کرنے کے لیے کبھی کوئی قرضہ نہیں ملا۔ یہ کیفیت یکسر بدلنے جا رہی ہے۔ ایس ایم ای سیکٹر پاکستان کی جی ڈی پی میں 40% اور ملکی برآمدات میں 25% حصہ ڈالتا ہے، لیکن سیکیورٹیز نہ ہونے پر زیادہ تر چھوٹی صنعتیں اور کارخانے بینکنگ فائنانس نہیں لے پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مارچ 2021 تک ایس ایم ای فائنینسنگ 444 ارب روپے تھی، جو ملکی پرائیویٹ سیکٹر کے کل کریڈٹ کا صرف 6.6% ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین پرعزم ہیں کہ اب حکومت ایل ایس ایم کے ساتھ چھوٹی صنعتوں تک کو قرضوں کی فراہمی آسان بنا رہی ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے 9% کیا ہے، لیکن سمال اینڈ میڈیم وغیرہ کے اوپر توجہ دینی، کیونکہ سمال اینڈ میڈیم بہت زیادہ ہے، 6-8 ملین لوگ ہیں، مطلب آپ کے اسٹیبلشمنٹس ہیں۔ کتنے لونز ہیں ان کے؟ you'll be surprised 1,80,000 6 سے 8 ملین ایس ایم ای ہیں، اس کے لون جو ہیں 1,80,000 ہے بینکنگ سیکٹر سے۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا جو کریڈٹ ہے 75% کارپوریٹ سیکٹر لے جاتا ہے، ایس ایم ای کو 6% ملتا ہے، تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس اسکیم کے تحت حکومت قرض وصولی کے ممکنہ نقصانات میں یعنی کہ رسک میں بینکوں کو 40 سے 60% تک رسک کوریج دے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کا کہنا ہے کہ حکومت کی رسک گارنٹی کے بعد اب ایس ایم ایز کی کولیٹرل کی پریشانی نہیں رہے گی۔ اسٹیٹ بینک عنقریب ایک نئی اسکیم اناؤنس کرے گا ایس ایم ای کے فائنانس کے لیے۔ اب ایس ایم ای سیگمنٹ میں ایک جو بہت بڑی دقت بورورز کو آتی ہے، اگر وہ بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو بینک کہتا ہے کہ آپ کچھ کولیٹرل سامنے لائیں، اور کافی ساری ایس ایم ایز کے لیے اس قسم کا کولیٹرل لانا اس میں ان کو دقت آتی ہے۔ تو ہماری تاریخ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت کے ساتھ مل کے ایک ایسی نئی اسکیم لا رہا ہے جس میں کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہم بینکس کو دعوت دیں گے کہ وہ اس چیز میں اسپیشلائز کریں اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن کو استعمال کر کے اس میں وہ ایس ایم ایز کو قرضہ دیں گے وداؤٹ اے نیڈ فار کولیٹرل۔ اور اس میں جو حکومت پاکستان ہے وہ جو پرنسپل ہے اس کو کچھ حد تک اس میں رسک کی گارنٹی بھی دے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اس نئی اسکیم کے ذریعے اب ایس ایم ایز 20 سے 25% سالانہ مارک اپس کے مہنگے ترین قرضوں کے بجائے صرف 9% ریٹ پر 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ لے سکیں گے، جبکہ کمرشل بینکنگ کے ساتھ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس بھی ہوں گی۔ اس انوکھی اور بہت ہی دلچسپ اور امپورٹنٹ اسکیم پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ سیما کامل، ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ سیما کامل صاحبہ۔ یہ فرمائیے گا کہ جو بھی قرضہ کوئی بھی بینک دیتا ہے اس کو بہرحال اس کی ایک تو اپنے کلائنٹ کی دے شوڈ نو دیئر کلائنٹ KYC ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اس کا جو وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھ ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی شراکت بھی ہو۔ اس اسکیم میں مجھے یہ لگ رہا ہے جو کہ ہم نے سمجھا دی کہ کس کو ملے گا، ایسا لگتا ہے یہ ہے کہ بظاہر وہ جو لینے والا ہے اس کا کوئی رسک نہیں ہے، اس کو کوئی گارنٹی نہیں دینی، ایکویٹی اس کی کچھ نہیں ہے، تو وہ کیوں دل جمی سے کام کرے گا؟ ایک سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بینک پوری طرح اس کو اسیس کریں گے، اور اگر وہ چاہیں کہ ان کی تھوڑی سی اپنی ایکویٹی ہو تو وہ ضرور اس کو مانگیں گے بھی۔ مگر بہت ساری نئی بزنسیں آ رہی ہیں جو کچھ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ دکھا سکتے ہیں، جیسے آئی ٹی انڈسٹری ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہوتا، تو ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ظاہر ہے بینک اپنا پوری جانچ پڑتال کریں گے، کیونکہ بینک کی اپنی بھی رسک ہوگی نا۔ اگر 60% حکومت کی گارنٹی ہے تو 40% رسک تو بینک کے پاس ہے نا، تو وہ ضرور دیکھیں گے، کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے، اس کو کبھی ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بس پیسے لے لیں گے، بینک پوری جانچ پڑتال کریں گے۔ سوائے یہ کہ اور ظاہر ہے ان کا اپنا نام بھی ہوگا، ان کی بزنس ہے، اگر بینک کا لون واپس نہیں کریں گے تو وہ پھر ظاہر ہے اس کی بھی بہت مناسب بات ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اتنا بڑا سیکٹر ہے، یہ جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، بیچارہ کام کرتا تھا،
تو ان کا لائن آف کریڈٹ کیا تھا؟ یہ کہاں سے پیسے لیتے تھے بیچارے؟ کیا جیسے آپ معلوم ہے مارکیٹ کا کریڈٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مڈل مین جس کو کہتے ہیں، یا ان سے وہ پیسے لیتے ہیں اور یا ان سے مال لیتے ہیں، اور وہ ایسے ریٹ پہ ہوتا ہے کہ وہ شاید زندگی بھر وہ واپس نہیں کر سکتے، اور یہاں وہ ان کا جو کاروبار ہے وہ اتنا چھوٹا رہ جاتا ہے کیونکہ ان کو پیسے نہیں ملتے، تو پھر وہ بڑھ نہیں سکتے، تو اگر وہ اور بینکوں کے پاس جاتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بینکوں کی مسائل بھی حل ہوں اور جو کاروباری ہیں ان کے بھی، اور خاص طور پہ چھوٹے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ یہ سینٹرل بینک کی اسکیم ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسکیم ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینکوں کا اس سلسلے میں کیا ارینجمنٹ ہے؟ یہ جو سرمایہ ہے یہ ہاؤ ول اٹ ورک؟ جی، سو ہم بینکوں کو پیسے دیں گے، رائٹ، وہ آگے سے لینڈ کریں گے اسی طریقے سے جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ لینڈنگ جو ہم دے رہے ہیں 3 سال تک تو ہم دیتے رہیں گے، پھر آہستہ آہستہ اسے کم کریں گے۔ اس 3 سال میں بینک اپنی سسٹم بڑھائیں گے، اسی واسطے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فن ٹیکس بھی آئیں، کیونکہ جو ان کو اسیس کرنے کا طریقہ ہے، بینک ابھی بھی چھوٹے کاروبار کو اسی طرح اسیس کر رہے ہیں جیسے بڑے کاروبار ہیں، تو یہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام سیکھ جائیں جو ان کو ابھی آتا نہیں ہے، جو ابھی ان میں رسک کی اپیٹائٹ نہیں ہے، وہ کسی صورت میں بھی، اور بہت ہی اس کو کامیابی ملے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، ایفرٹس ہے، محنت ہے، مگر بینک تو ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ بینکوں کو پتہ چل جائے کہ دے آر کریڈٹ وردی، یہ کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر یہ سینٹرل بینک بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم ہر بینک کو یہ سہولت نہیں دیں گے، بینک بڈ کریں گے، تو وہی بینک آئیں گے جو اس میں پوٹینشیل دیکھتے ہیں اور جن کی دلچسپی ہے، اور ہم 8 بینک چوز کریں گے، اور جس بیسس پہ ہم چوز کریں گے وہ یہ ہوگا کہ وہ کتنے بورورز کو دیں گے اور کتنا دیں گے۔ ہم 8 بینک ہوئیں گے، ان میں سے بڑے بینک، درمیانے سائز کے بینک، چھوٹے بینک، اور وہ بینک جو فن ٹیک کے ساتھ آئیں، تو ہر قسم کے بینک آ سکیں گے۔ آپ یہ بھی ڈیٹرمن کریں، اور آپ کی جو گائیڈ لائن ہے اس میں یہ ہے کہ فن ٹیک کو آپ اور ٹیکنالوجی کو پریفرنس دیں، ایک اپنی ٹیکنالوجی یوز کریں، اور یہ بھی کیونکہ بہت فن ٹیکس آ رہے ہیں، ان کے پاس بہت آئیڈیاز ہیں جو بینکس کے پاس شاید نہ ہوں، تو وہ ایک فن ٹیک کے ساتھ کولیبریشن کی بھی ایک کیٹیگری ہوئے گی۔ سو یہ اس میں آئی تھنک فرق پڑے گا، ہم بینکوں کو ہر بینک نہیں لے سکے گا، اور وہی جو سوچتا ہے کہ اس میں اس بینک کا بھی فائدہ ہے اور بورور کا بھی فائدہ ہے، اس میں یہ ایک بہت نئی چیز ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس کے لیے جو سروے کیا ہوگا یا پول کیا ہوگا یا ڈیو ڈیلیجنس کی ہوگی اس پورے سیکٹر کی، اس کا ہمیں اگر آپ ہمیں کوئی نچوڑ پیش کرے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کے پاس؟ ان دا سینس کہ کون کس قسم کے لوگ لیں گے؟ ہاں، آپ نے جب اس کا سروے کیا یا آپ کے پاس، آپ دیکھیں ابھی آپ نے کہا نا ابھی صرف 444 بلین ہے، ہم سوچ رہے ہیں، ہماری امید ہے کہ ایٹ لیسٹ 60 بلین تو دیا جائے اس میں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سیما کامل، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھی۔